بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ پہلے ہم نے خاتون جنت والے جو ولاگ میں نے کیا تھا، اب اس سے آگے جانے سے پہلے مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہے یا پڑھی ہے یا ہمارے علماء نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان جو ہے حضرت خدیجہ لائی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر، یہ تین عامہ۔ میں نے بھی پچھلے جو ولاگ تھا اس کا، تو اس میں نے بھی یہی اپنے مطالعے کی بنیاد پہ یہی کہا، لیکن میں ابھی آج کر رہا تھا تو میں پچھلے والے کو ولاگ کو بھی سن رہا تھا، تو ایک دم میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہے میرے نقطہ نگاہ سے، وہ ورقہ بن نوفل کی ہے۔ مطلب اس میں ہزاروں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم اس سفر میں جو سیرت کا سفر ہم گفتگو کے ذریعے طے کر رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آ رہے تھے اور وہ جو خواب آتے تھے وہ اگلے دن سچ ثابت ہو جاتے تھے، مطلب جو آپ رات کو خواب میں دیکھتے تھے صبح وہ وقوع پذیر ہو جاتے تھے۔ تو اس چیز سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں پریشان ہو کر یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں تشویش لاحق ہوتی ہے، تو وہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تو کیونکہ وہ اس وقت کے عیسائیت کے عالم بھی تھے اور اس پہ کاربند بھی تھے، جو عیسائیت کی ٹرو تعلیمات تھیں اس کے اوپر کاربند تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی اس طرح کی بات تھی۔ تو انہوں نے ان خواب کو اچھا ہی کہا اور ان کو تسلی دے کے گھر بھیج دیا۔ پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے وحی والا، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی والی، تو تب بھی آپ کے لیے ایک بالکل انوکھا واقعہ تھا، فرشتے کو یوں دیکھنا، اور آپ ظاہر ہے تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوئے تھے۔ تو تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے، اور آپ کو یاد ہوگا ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیغام لے کے آتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری انہوں نے یہ کہی کہ آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اگر میں زندہ ہوا، میں بھی بہت برا ہوں لیکن اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو میرے ذہن میں کہیں سے اٹک گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا ایسا ہوگا کہ وہ مجھے میرے ہی گھر سے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو جو تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے کہا کہ ایسا پیغام لانے والے جو بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم نے یہی کیا ہے، اس سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا، چونکہ آپ نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں اور آپ کو منصب رسالت پہ فائز کیا جا رہا ہے، اور آپ نے اس وقت جب کہ ابھی آپ نے اس نبوت اس پیغمبری کا اعلان بھی ابھی نہیں کیا تھا، اس وحی کو لے کے جب وہ وہاں پہ گئے تھے
تو پیغام بھی ابھی آپ نہیں دے رہے تھے کسی کو، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ زندگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے پاس تو اس کی زندگی نہیں تھی، وہ بہت جلد اس واقعے کے بہت جلد بعد جو تھے وفات پا گئے تھے۔ اس کے بہت بعد میں نے اب ایک حدیث کہیں پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہی تھی، لیکن ابھی میرے پاس اس کا حوالہ نہیں، کیونکہ میری یادداشت میں تو میں صبح سے اس کو سوچ رہا تھا کہیں سے اس کا مجھے حوالہ مل جائے، تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ کوئی چیز یادداشت میں رکھ لیتے ہیں تو یادداشت میں واقعہ تو رہ جاتا ہے، لیکن اس کا ریفرنس ڈھونڈنا مشکل، لیکن وہ مل جائے گا۔ وہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری، آپ کی ساری حدیث بڑی پیاری ہے، تو انہوں نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں جو کہا تھا کہ میں نے انہیں شاید جنت کے باغوں میں کسی باغ میں دیکھا ہے، یا مطلب جنت ہی کی کوئی وہ تھی تشبیہ ہے، یا جنت میں آپ کے مطلب کسی اچھے مقام پر ہونے کا آپ نے یہ ایک حدیث موجود ہے۔ ابھی میرے پاس کا حوالہ نہیں ہے، جس دن مجھے ملے گی میں اس دن یہ دوبارہ آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس بات سے میرا گمان ہے، میرا یہ گمان، میں علماء سے اختلاف نہیں کر سکتا، میری اتنی جرت نہیں ہے، میرا یہ اپنا گمان ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پہلا ایمان لانے والے شخص ورقہ بن نوفل تھے۔ میں ایماندارانہ اپنی رائے کا اظہار آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ بھی اپنی تحقیقات اپنے علماء سے کر لیں بات، شاید ہم سب جو ہیں وہ اس پہ اپنے آپ کو تعلیم دے سکے، اپنے آپ کی اصلاح کر سکے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔